صل على محمد وآل محمد اللهم صل الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم پس پشت تشریف فرما عظیم المرتبت اور جلیل القدر علماء مجمع میں تشریف فرما علماء حفاظ ائمہ مفتیان کرام اور طلباء عزیز اساتذہ کرام بزرگوں اور دینی بھائیوں پردہ نشین دینی مابین یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کا ہم نے اللہ کے یہاں کوئی تقاضا نہیں کیا تھا زندگی کی یہ قیمتی نعمت بغیر مانگے اللہ نے دی پھر عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کی جو زندگی عطا فرمائی وہ محدود ہے اور صرف ایک زندگی ہے کوئی اچھا شاعر جب کوئی شعر کہتا
لوگ اسے درخواست کرتے ہیں دوبارہ ارشاد فرمائیں، تو شعر ریپیٹ ہو سکتا ہے، دوبارہ کہا جا سکتا ہے، سہبارہ کہا جا سکتا ہے۔ زندگی ریپیٹ ہونے والی حقیقت نہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو بھی لیمیٹڈ زندگی اللہ نے 60 سال 70 سال 100 سال جتنی بھی عطا فرمائی، کوئی بھی دنیا میں عقل مند آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی آبجیکٹ ہوتا ہے، کوئی پرپز ہوتا ہے۔ اتنی مخلوق کو اللہ نے بنایا تو کوئی مقصد تو ہوگا۔ مقصد بنانے والے سے مقصد پوچھنا، اور بنانے والے نے مقصد قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی۔ دوسری آسمانی کتابیں تو ہیں، کلام اللہ نہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا، تبرک بالقرآن، قرآن کریم سے برکت حاصل کرو۔ 10 طلبہ عزیز نے حفظ قرآن کریم مکمل کی، سعادت حاصل کی۔ یہ آج کا جلسے کا خلاصہ اور لب لباب ہے، جس کے لیے آپ حضرات تشریف لائیں۔ فرمایا تبرک بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کرو، پڑھو، عمل کرو، گھر میں اس کو جاری رکھو، اس کی تلاوت کرتے رہو، حفاظ اس کا دور کرتے رہیں، ورنہ قرآن آتا جلدی ہے تو جاتا بھی جلدی۔ حدیث میں فرمایا کہ اگر قرآن سے بے اعتنائی کی گئی تو قرآن کریم ایسا نکل کر بھاگتا ہے سینے سے جیسے نکیل سے اونٹ نکل کر بھاگتا ہے۔ اس لیے قرآن یاد ہونے کے بعد قرآن کو باقی رکھنا اصل ہے، کوئی بھی چیز باقی رکھنے کے لیے جتن کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، سیکریفائس کرنا پڑتا ہے تو چیز باقی رہتی ہے۔ باغ کو سجانا ہو تو محنت درکار ہے، مکان کو سجانا ہو تو محنت درکار ہے، زندگی کو سجانا ہو تو عملی محنت درکار ہے۔ فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، اس بنا پر کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام کہاں سے نکل کر آتا ہے؟ فرماتے متکلم کے اندر سے نکل کر آتا ہے، وخرج من، کلام جو ہوتا ہے متکلم کے اندر سے نکل کر آتا ہے، اس لیے اللہ کی ذات قدیم اور قرآن کریم بھی قدیم۔ اور یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ یوں نہیں فرمایا کہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو اجر نہیں دیں گے، فرمایا سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے باوجود ہر حرف پر 10 نیکیاں دے دیں۔ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تو لکھا کہ نماز میں اگر قرآن پڑھے تو ہر حرف پر 100 نیکیاں اللہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ہمیں جو زندگی ملی ہے اس کا مقصد بیان کرتے ہیں، بہت ایزی ہے، ڈیفیکلٹ مقصد نہیں ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات کو اور انسان کو پیدا کیا اپنی معرفت کے لیے،
عبادت کے لیے. عبادت وہی کرے گا جسے معرفت نصیب ہو جائے، وہ عبادت کرے گا. علماء بیٹھے ہیں، معرفت کو سمجھاتا ہوں. یہ بہت سنا ہم نے کہ معرفت معرفت. یہ معرفت ہے کیا چیز؟ پہچان. میں راستے پر چل رہا ہوں، دو طالب علم آ رہے ہیں جن کو معلوم ہے کہ استاد جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. فوراً کنارے پر ہو جائے گا، ٹوپی ٹھیک کر لے گا، لباس ٹھیک کر لے گا، ادب سے کھڑا ہو جائے گا، ہم مجھے جگہ دے دے گا. کیوں؟ طالب علم کو استاد کی معرفت ہے، حاصل ہے. یہ بہت آسان سمجھا رہا ہوں معرفت کو. میں جا رہا ہوں، ایک پیکڑ راستے کے اندر ملا جو سگریٹ کا دھواں میرے چہرے پہ چھوڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے میری پہچان نہیں ہے. تو جب پہچان ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی تو عبادت میں دل لگ جائے گا، اور عبادت آدمی کرنا شروع کر دے گا کہ یہ میرا مقصد زندگی. میری زندگی کا مقصد، میری زیست کا خلاصہ، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے. عبادت اس کے لیے ایک عادت کی حیثیت بن جائے گی اور اس کو بڑا لطف نصیب ہوگا. کیونکہ آدمی جب مقصد پر کام کرتا ہے تو تھکتا نہیں ہے، اور مقصد سے زیادہ یا بیونڈ دی آبجیکٹ کام کرتا ہے تو تھک جاتا ہے. اس کی کیا دلیل؟ اس کی دلیل بھی قرآن شریف میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چٹان تک پہنچے علم کے حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر سے. یاد رہے کہ خضر بھی کہتے ہیں اور خضر بھی کہتے ہیں، اور خضر اور خضر کا مطلب ہریالی کے ہیں. جہاں حضرت خضر بیٹھ جاتے ہیں وہاں سبزہ پیدا ہو جاتا ہے، ہری گھاس پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہمارے بیٹھنے سے سوکھ جاتی ہے. اس لیے ان کو خضر کہا. حضرت خضر کون ہیں؟ علماء کو معلوم ہے رجال غیب میں سے. رجال غیب کون ہوتے ہیں؟ جو عناصر کی بھاپ سے پیدا کیے جاتے ہیں. فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. چٹان پر لیٹے، مچھلی بھی رکھی، صبح میں چلے، تھوڑی دیر چلنے کے بعد، حالانکہ گزشتہ 2 دن سے چل رہے تھے، چٹان پہ آ کے آرام کیا، آگے چل رہے ہیں تو 2 دن کا فریشنس آ جانا چاہیے چلنے کے لیے. لیکن چند کلومیٹر کے بعد کہا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. ہم لوگ اس سفر میں بہت تھک گئے. تو ابھی تک تو تھکے نہیں تھے، اب کیسے تھک گئے؟ مقصد سے آگے جا رہے ہیں اس لیے تھک گئے. وہ چٹان کے پاس مقصد تھا، وہاں تک نہیں تھکے، اور مقصد سے آگے بڑھے تو تھک گئے. آدمی اکتفا نہیں کرتا، قناعت نہیں کرتا. میں جین سماج کے ایک بہت بڑے سمیلن میں گیا تھا.
تو وہاں جین جو ऋषि मुनि تھے انہوں نے چند نوجوانوں کو پیش کیا کہ انہوں نے 6 مہینے سے روزہ رکھا تھا، 6 مہینے کا روزہ ہے ان کا، اور انہوں نے دیکشا لی ہے، یہ کروڑ پتی ہیں۔ وہ سب پڑھے لکھے اور ایجوکیٹڈ تھے، جو نوجوان لڑکے تھے، ان میں سے ایک سے وہ گروجی نے کہا کہ وہ نظم سناؤ ان کو۔ ان کے یہاں بھی قناعت ہے، ہر دھرم کے اندر قناعت کا کوئی نہ کوئی حصہ ہوتا ہے، اس کو انگریزی میں کنٹینٹمنٹ کہتے ہیں اور ہندی زبان میں اس کو سنیم کہتے ہیں۔ تو اس نے بہت لمبی نظر سنائی، اس کا عنوان یہ تھا کہ سنیم مئے جیون ہو۔ اگر آپ کی زندگی میں قناعت نہیں آئی تو پوری زندگی پریشان رہیں گے، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے اور بٹورنے کے چکر میں زندگی کا لطف ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طول العمل یعنی امیدوں کا لمبا ہو جانا دل کو سخت کر دیتا ہے۔ دل کے سخت ہونے کی علامت یہ ہے کہ کسی کی کوئی نصیحت اس کو کام نہیں آتی۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، قرآن کریم نے بھی یہی بات کہی، ان کی امیدیں لمبی ہو گئی، اس بنا پر ان کے دل سخت ہو گئے، اعمال کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، عبادات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اعمال صالحہ کی طرف نہیں چلتے۔ تو معرفت سے آدمی عبادت تک پہنچتا ہے، اور عبادت اگر صحیح معنی میں اخلاص کے ساتھ نصیب ہو جائے تو جنت تک پہنچے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا تھا کہ ہم میں اور جنت میں ڈسٹنس کتنا ہے، فاصلہ کتنا ہے؟ انہوں نے کہا 1 قدم خواہشات پر رکھ دو، اپنی خواہش کو کچل ڈالو، دوسرا قدم جنت میں رکھ دو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، ڈرا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو نے زندگی عطا فرمائی، تو نے کچھ تقاضے ہمارے سامنے رکھے، کچھ احکام رکھے، ہم نے عمل نہیں کیا تو تجھے منہ کیا دکھائیں گے؟ یہ ہے اللہ کا ڈر کہ مرنے کے بعد منہ کیا دکھائیں گے اللہ۔ نفسانی خواہشات ایسی ہیں کہ خواہش ختم ہی نہیں ہوتی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اور بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ ایک تمنا پوری ہوتی ہے تو دوسری سامنے آ جاتی ہے، وہ ختم ہوتی ہے تو تیسری وش سامنے آ جاتی ہے، چوتھی وش سامنے آ جاتی ہے۔ قبر کے مردے کو اٹھاؤ اور پوچھو کہ کیا بنا تیرا، تو وہ یوں کہے گا کہ یہ قبر کی مٹی جو ہے نا وہ میری خواہشوں کا ڈھیر ہے، میرے اوپر مٹی ڈال کر میری خواہشوں کو ہمیشہ کے لیے دفنا دیا۔ ہمیشہ مرنے کا خیال رکھو،
جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ میری آپ کی اور اللہ والوں کی تکبیر میں کیا فرق؟ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اپنی خواہشات کو ختم، جب تک آپ کنٹرول نہیں کریں گے اپنے آپ کو وہاں تک خواہشات کنٹرول میں نہیں آئیں گی، اور نہیں آئیں گی تو برائیاں ہوں گی، اعمال طالحہ ہوں گے اور اعمال صالحہ کی توفیق لے لی جائے گی۔ جب آدمی برائیوں پہ جم جاتا ہے تو اس کی نیکیوں کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زندگی اللہ نے ایک ہی دی ہے، یا بناؤ یا بگاڑو۔ بگڑ گئی تو گئے کام سے، اب پچھتاؤ کچھ نہیں ہوگا۔ اب افسوس کرو قبر میں جا کے کچھ نہیں ہوگا۔ جب لوگوں کو جنت میں جاتے دیکھیں گے اور بدکاروں کو جہنم میں جاتے دیکھیں گے تو روئیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم لوگ دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں، اچھے عمل کر کے وہ کیسے جا رہے جنت میں، ایسے ہم بھی جائیں۔ اللہ فرمائیں گے ٹائم از گون، there is no time to go back in the world۔ دنیا میں واپس جانے کا ٹائم نہیں ہے۔ میں ایک لائف دے چکا، 40 سال سے زیادہ جس کو عمر مل گئی وہ اللہ کے یہاں اگر پکڑ میں آ گیا تو کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں 40 سال عمر عزیزت گزشت، 40 سال تک تو نے کیا کیا؟ No excuse in front of Allah subhanahu wa ta'ala after the 40 years age is given from Allah subhanahu wa ta'ala۔ ہم لوگ غفلت میں پڑے ہیں، غفلت ایسی چھائی ہے، ایسی چھائی کہ آخرت کا خیال ہمیں نہیں آتا، اور کوئی آخرت کا خیال دلاتا ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی، اس بنا پر کہ دنیا نے مادہ اتنا سمجھایا، مٹیریل کو اتنا سمجھایا کہ روحانیت ہی ہمارے اندر سے ختم کر کے رکھ دی۔ مادے کے پیچھے آج انسان دوڑ رہا ہے، روحانیت اس کے اندر سے نکلتی جا رہی ہے۔ اب ذرا غور سے سننا، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمہ اللہ تعالی مالٹا کے قید خانے میں تھے۔ کیوں تھے؟ آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ قصور یہ تھا کہ ہندوستان کو غلامی سے انگریزوں کی نکالنے کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ اور بہت سے لوگ، جیسے مولانا عزیر گل صاحب بھی ساتھ تھے۔ پھر ایک زمانے میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ بھی،
کتنے ہی لوگ مظلوم قید خانوں کے اندر گئے ہیں، ایک تاریخ ہے۔ اب مالٹا کے قید خانے میں 2 سال کے بعد انگریز حکومت نے کورٹ میں کیس چلایا اور کیس چلا کر ان کو ڈیتھ سینٹنس یعنی پھانسی کی سزا کا اعلان کیا، اور بھی لوگوں کے لیے پھانسی کا اعلان ہوا۔ پہلے لوگ بھڑکتے تھے، جھجکتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے کہ شہادت تو بہت بڑی نعمت، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اب جب سزا کا اعلان ہوا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، ناشتہ نہیں، کھانا نہیں۔ ساتھی سب اچنبھے میں پڑ گئے، پھانسی کی خبر آتے ہی رونا شروع کر دیا، اتنے ڈر گئے۔ ارے بھائی، اللہ والوں کا ڈرنا، ان کا عمل جو ہے اس کو ظاہر پر اور ہمارے حال پر قیاس مت کرو۔ کار پاکارا قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر۔ علماء سمجھے ہوں گے، میں سمجھاتا ہوں۔ شیر لکھو نا آپ تو اس کے معنی ایک ڈراونا جانور، اور یہی شیر لکھو لیکن شین کے نیچے اگر زیر پڑھو تو اس کے معنی دودھ کے آتے ہیں۔ تو لکھنے میں تو دونوں برابر ہے لیکن معنی میں الگ ہے۔ پرواز ہے دونوں کی سی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور۔ وہ ایک ہورڈنگ دیکھا میں نے، پرواز کرو تو باز کی طرح کرو۔ باز ایک پرندہ ہے جو بہت اونچی اڑان اڑتا ہے، تو پرواز باز کی طرح کرو لیکن دغا باز مت بنو۔ ایک نوجوان لڑکی نے ایک 70 سال کے بوڑھے عرب سے شادی کی، بہت مالدار، تیل کے کنویں، مکانات، اسٹیٹس۔ پریس والے پہنچ گئے، لڑکی سے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھ کر یہ 70 سالہ بڈھے کے ساتھ شادی کیا؟ کیا دیکھا آپ نے اس میں؟ لڑکی نے کہا 2 چیز، ایک تو ان کی انکم، دوسرے ان کے دین کم۔ جائیں گے تو سب میرا ہی ہو جائے گا۔ اب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں، آنسو تھمتے نہیں۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، اب کسی کی ہمت بھی نہیں ہے کہ حضرت کو پوچھے کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے رونے کی۔ مولانا عزیر گل صاحب رحمت اللہ علیہ ابھی انتقال ہو گئے، ان کی اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی ایک اہلیہ انگریز تھی،
مولانا عزیر گل کی ایک اہلیہ انگریز تھی جو مسلمان ہوئی تھی. وہ عورت نے جوانی کے زمانے میں مولانا عزیر گل کو خط لکھا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. مولانا عزیر گل یہ خط لے کر بزرگوں کے پاس، شیخ الہند کے پاس، دوسروں کے پاس پہنچے کہ بھئی یہ عورت جو ہے مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اسلام بھی قبول کرنا چاہتی ہے، تو کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ کر لو. تو کہا کر لو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سفید ہاتھی کو کہاں باندھوں گا میں؟ اس کا خرچہ، اس کے ناز نخرے کون اٹھائے گا؟ تمہاری مرضی ہے. نہیں، میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں، شادی سے پہلے اس کو ٹھیک کرتا. ایک لیٹر لکھا میں تیرے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن نمبر 1 اسلام لانا پڑے گا، نمبر 2 نماز پڑھنا پڑے گا، تیسرا یہ باہر نہیں جانا پڑے گا، چوتھا نمبر پردہ کرنا پڑے گا، پانچواں نمبر برقع پہننا پڑے گا، چھٹا نمبر قرآن سیکھنا پڑے گا، ساتواں نمبر مسائل کی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی. 10 نمبر لکھ کے دے دیے. وہ عورت کے پاس وہ خط گیا، وہ عورت نے خط پڑھا اور خط پڑھنے کے بعد یوں لکھا نیچے کہ یہ سب شرطیں منظور ہے، دستخط کر دی اور ایک پیپر خالی بھی رکھا اور اس کے اوپر بھی دستخط کر دی اور لکھا کہ دوسری 20 شرطیں اور لگا لیجئے لیکن نکاح آپ سے ہی کروں گی. وہ حقیقت میں حضرت کی بزرگی سے متاثر. اب بزرگوں کے سامنے پھر رکھا کہ حضرت یہ تو کسی طرح ماننے کو تیار نہیں ہے اور اسلام اس شان سے قبول کرنا چاہتی ہے اور ہر چیز اس کو منظور بھی ہے. لوگوں نے کہا کہ کر لینا چاہیے. حضرت نے شادی کر لی. جانتے ہو اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ انگریز عورت کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے اور پردہ سیکھنے کے لیے انڈیا کی عورتیں جاتی تھی کہ تم سکھاؤ پردہ کیا ہے. اس نے پردہ ایسا کیا کہ یہاں کی عورتوں کو پردہ سکھائے. تو مولانا عزیر گل صاحب نے کہا کہ کیا حضرت بات ہے. تھوڑا بے تکلفی بھی تھی، شاگرد بھی تھے، دوست بھی تھے، بے تکلفی تھی. حضرت آپ تو شہادت کی بڑی فضیلتیں بیان کرتے تھے اور اب جب کہ شہادت سر پہ آ کے کھڑی ہے آپ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے. ڈر گئے کیا؟ اب آنسو سوکھ گئے. یہ بات سننے کے بعد آنسو سوکھ گئے. کہا عزیر گل غلط سمجھا تو نے، اور ساتھی یہ سمجھ رہے ہیں تو بھی غلط ہے. کیوں رو رہا ہوں جانتے ہو؟ ارے رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ نے لے دے کر ایک زندگی دی، کل سولی پر چڑھا دیا جاؤں گا، زندگی ختم ہو جائے گی میری، لیکن اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ کام بھی لیتا ہے اور رد بھی کر دیتا ہے. تو کہیں میری پھانسی اور میری شہادت کو اللہ نے رد جو کر دیا تو میں دوسری لائف کہاں سے لاؤں گا کہ جنت میں جاؤں. تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے. مولانا محمد علی جوہر جا رہے تھے برطانیہ، گول میزی پریشد میں انگریزوں سے بات کرنے کے لیے. 2.5 منٹ کی گفتگو تھی. گاندھی جی کو 1.5 منٹ ملی تھی، 1 منٹ ان کو ملی تھی. گاندھی جی نے کہا میرا بھائی محمد علی باقی کی بات بھی کرے گا، میں 1 منٹ بھی نہیں بولوں. تب یہ ملک آزاد ہوا ہے. ایسا بھائی چارہ اور ایسی محبت تو دیش آزاد ہوا، اور اسی شان کے ساتھ ہم کو اس ملک میں رہنا ہے.
ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو سینے سے لگا کر ہم رکھیں گے، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرے۔ 30 سال سے سفر میں ہوں، میں نے کسی غیر مسلم کو نماز سے روکتے ہوئے مجھے نہیں دیکھا، بلکہ وہ جگہ دے کر کہتے تھے آپ اپنی پرارتھنا کر لو۔ یہ تو سیاست جو ہے وہ گندی چیز ہے، وہ لڑاتی ہے، باقی انسانوں میں ایسی خرابی نہیں۔ بڑے با اخلاق اور اچھے لوگ ہیں یہ، اور ہم کو تو سرکار نے اخلاق سکھائے۔ تو گھر والوں نے کہا کہ اب جاؤ گے نا وہاں، مر جاؤ گے، کھپ جاؤ گے، اتنے بیمار بڈھے ہو، کیا کرو گے وہاں جا کر؟ کوئی تمہارا نام لینے والا اور مٹی ڈالنے والا نہیں ملے گا، مت جاؤ، یہاں رہو۔ کہا نہیں، دیش کی آزادی، شہادت، سر پر کفن بھار کے جا رہا ہوں۔ ارے لڑکی بیمار ہے، اللہ شفا دے گا، اس کو اللہ کے بھروسے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ شعر کہے تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے۔ شہید مرتا نہیں ہوتا، زندہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ بل احیاء عند ربهم یرزقون، زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا۔ سیکرین والا شربت وہاں نہیں پہنچتا، وہاں تو ان کو جنت کی شراب پلائی جا رہی۔ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے۔ پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے۔ اللہ کے راستے کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ یوں ابر کرم کے تجھے عشاق بہت لوگ، پر آج کی گھنگور گٹا میرے لیے ہے۔ اور آخری شعر سنیں، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ شہادت آئی، موت آئی تو ڈر گئے۔ فرمایا نہیں، اگر اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے نا، کرتے نہیں ایسا اللہ تعالیٰ۔ ہمارا کاٹمال اور کچرے جیسا عمل بھی اللہ قبول کر لیتا ہے، اور اس پہ دیتا بہت کچھ ہے اللہ تعالیٰ، حالانکہ ہم کو دینا بھی نہیں چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نعمتوں کی برکھا کرتا ہے، ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ ہم نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ نعمتوں پہ نعمتیں دیتا ہے۔ کتنا شکر ادا کرو، اس کا کم ہو جائے گا۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ زبان پر بھی اللہ کا شکر ہو، عمل سے بھی شکر ہو، نہ نماز چھوٹے، نہ تلاوت چھوٹے، نہ وظیفہ چھوٹے، نہ اللہ کی عظمت اور کبریائی چھوٹے، نہ اللہ کی بڑائی چھوٹے، کوئی چیز نہ چھوٹے، شان کے ساتھ ہمیں جو ہے اللہ کی بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ اچھا یہ زندگی دی کیوں ہے؟ ایک تو عبادت کے لیے دی ہے وہ۔ اب حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ کے ایک ملفوظ سنو۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو ایک لائف اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اس لائف میں سے ہم کو آخرت کی لائف نکالنی ہے۔
آخرت کی لائف نکالنی ہے. جو زندگی آخرت کی بنے گی وہ اسی زندگی سے بنے گی. آپ کیسے اس کا یوٹیلائزیشن کرتے ہیں اس کے اوپر دار و مدار. How we are using our life, ہم کیسا استعمال کر لیں, ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ کیسے جا رہا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور ایک جملہ سنو میرا, دو چیزیں مت چھوڑنا. دو چیزیں بولو نا, مت چھوڑنا. ایک اللہ کا ڈر مت چھوڑو, دوسرا اللہ کا در مت چھوڑو. نہ خدا کا دروازہ چھوڑو, مانگو اسی سے لینا ہے, اس کے علاوہ دینے والا کوئی نہیں ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تمہارا چاہنا کوئی چیز نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے چاہنے پہ سب ہوتا ہے, تمہارے چاہنے پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. الوہیت اور توحید اور ونیس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دل میں جما دو, اور یہ بیج آئے گا. مدرسہ ضیاء العلوم میں اپنے بچے کو داخل کراؤ, یہاں یہ توحید سیکھے گا, یہاں تعلیم پائے گا, یہاں تربیت ہوگی, اور یہاں حافظ بنے گا, اور یہاں عالم بنے گا. الحمدللہ حضرت مولانا ابو الحسن صاحب کا خواب پورا ہو جائے. کتنے شاگردان ملتے ہیں مجھے یہاں, کتنے حضرات بیٹھے ہیں اور کتنا کام کر رہے ہیں. مولانا افسر صاحب کتنا کام کر رہے ہیں, بیچارے مجھے لینے راندیر تک آتے ہیں, چھوڑنے آتے ہیں, اور محنت کرتے ہیں اور ادارہ چلا رہے ہیں. مولانا یوسف صاحب اپنا ادارہ چلا رہے ہیں, اور کتنے ادارے میں سب کے نام نہیں جانتا, سب ہی کام میں لگے ہوئے ہیں, اور مقصد سب کا ایک ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. یاد رکھنا, دینی اداروں کا مقصد دنیا کمانا ہے ہی نہیں. دنیا کمانے کے لیے آپ کوئی پروجیکٹ کیجئے, آپ تعمیر کے اندر کنسٹرکشن میں چلے جائیے, آپ زمینیں فروخت کیجئے, آپ دکان چلائیے, آپ تجارت کیجئے, آپ کوئی کاروبار کیجئے. شریعت نہ نہیں کہتی. ہمارے مشائخ تاجر رہے اور انہوں نے للہ کام کیا دین کا. بڑے بڑے محدثین, امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد نے ہزاروں دینار چھوڑے تھے, وہ سب انہوں نے شرکت کے اندر لگا دیے, اور وہ جو پیسہ آتا تھا اس پیسے سے وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے, خود کا خرچہ چلاتے تھے, اور خود رات اور دن جو ہے حدیث کے اسباق میں رہتے تھے. رات کو تہجد میں 15 پارے پڑھتے. تو مدرسے کو دنیا سے کیوں جوڑا ہے؟ بھائی ہم کو جنت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آخرت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ راضی ہو یہ چاہیے کہ نہیں؟ ہمیشہ بیوی کو راضی کرتے رہو گے؟ مجلس میں اٹھ کے ایک دم دیوانوں کی طرح. یہ موبائل جو ہے اس کو جنات کا اثر پیدا کرتا ہے. جہاں موبائل کی رنگ بجی کہ آدمی دیوانہ پاگل ہو جاتا, یہاں ادھر ہاتھ مارتا ہے ادھر ہاتھ مارتا ہے, ایک دم سب کو ہٹا ہٹا کے مجلس میں. اتنا اچھا قال اللہ قال رسول, دین کی کتنی اچھی بات چل رہی تھی. اس میں سے جو ہے میں نے پوچھا کہ کس کا فون تھا, اٹھ کے بیچ میں سے سب مجلس کو خراب کیا گیا. کہا میری وائف کا فون تھا. میں نے کہا وائف نہیں ہے, نائف ہے, تیرے کو کاٹ ڈالے گی. تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے. پہلی بات تو یہ ہے, ڈر آئے گا تو سب آئے گا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور تم میں سے ہر ایک کو یہ غور کرنا چاہیے, یہ مراقبہ کرنا چاہیے, یہ فکر کرنا چاہیے, یہ خوض کرنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے یعنی آنکھ بند ہونے کے بعد آنے والی زندگی کے لیے کیا کر رکھا ہے. رمضان میں کیا رکھتے ہیں؟ روزہ. شام کو کرتے ہیں افطار.
مجھے کسی نے کہا ماں تم تو بہت بڑی بڑی کاروں میں گھومتے ہو گئے. میں نے کہا کاروں میں گھومتے ہو گئے وہ تجھے نظر آتا ہے؟ اور کھڑے کھڑے 12 سال تک میں نے ٹرین میں سفر کیا، وہ دکھتا ہے تجھے؟ بڑی گاڑی میں جاتے تو جانا تیرے کو کس نے روکا ہے؟ مولویوں کے پیچھے تیرے کو گاڑیاں نظر آتی، اس کو اللہ نے دیا ہوگا. تو کہ میں نے تو اللہ، وہ تو گجراتی میں کہ میرے کو تو اللہ نے دیا تھا. میں نے کہا ہم کو کیا شیطان نے دیا؟ ہم کو بھی اللہ نے دیا. تیرے کو ہم اللہ اللہ رات دن کرتے، اللہ ہم کو نہیں دے گا. ان کے وہاں مکان بہت اچھا بنا تھا. مکان اچھا بنایا تو اللہ نے اچھا مکان تو نے بنایا تو ہم نے آ کے دعا کی. ہم نے بنایا تو تیرے کو کھٹک رہا. دعا نہیں کرتا آ کے کہ اللہ مولانا کو دوسرے 4 مکان عطا فرما دے. کیا تکلیف ہو جائے گی تیرے کو؟ مولانا خوش ہوں گے تو تیرے کو کیا پرابلم ہے؟ خوش ہونا چاہیے. علماء کی خوشحالی دیکھ کر خوش ہونا چاہیے امت کو، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے علماء کو خوشحال رکھ. وہ مسجد میں ٹرسٹی صاحب تھے، ان کا لڑکا گریجویٹ ہوا تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب آج عصر میں دعا فرمائیے، میرا بچہ گریجویٹ ہو گیا ہے، گورنمنٹ جاب مل جائے. تو امام تو کیا ہے، لکیر کا فقیر ہے بیچارہ، ٹرسٹی جو کہے گا وہ کرے گا، کیونکہ وہ بیچارہ مجبور ہے، کیا کریں گے. تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہمارے ٹرسٹی صاحب کا بیٹا گریجویٹ ہو گیا، اس کو گورنمنٹ جاب عطا فرما اور تنخواہ اتنی عطا فرما جتنی کہ مجھے ٹرسٹی صاحب دیتے ہیں. تو ٹرسٹی دعا کے بیچ میں چلائے کہ یہ کیا دعا کر رہے ہیں، میرے کو گھر کیسے چلے گا اس کا؟ تو کہا میرا کیسے چلتا ہے؟ تو نے دیکھا کوئی دینا؟ تو یہ تو اللہ کی طرف سے، کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا عطا فرماتا ہے، کسی کو کیا عطا فرماتا ہے، نعمتیں سب اللہ کی طرف سے. تو رمضان میں تو میں نے اس کو کہا کہ وہ تیرے کو دکھانی، افطار کے اندر پکوڑے آئے، مکوڑے آئے، فلانا آیا، سموسے آئے. سموسے بغیر تو افطار نہیں ہوتا ہمارا. سموسے آئے، مسلح اور سموسہ مسلمان کہیں بھی جاوے چھوڑتا نہیں. پوری دنیا میں کہیں بھی میں گیا 2 چیز میرے کو ملی، مسلح گھر میں بچھائے اور سموسے آ رہے ہیں. وہ بیچارے مولانا گئے تھے، انہوں نے کہ بیگن کی تعریف کر دی تو لوگ بیگن پہ بیگن، روز بیگن بناتے تھے. ارے کہا بھائی تیرے سے بھاگ بھاگ کے تو انڈیا سے میں یہاں تک آیا، تو کب سے یہاں کا ہے؟ بھائی روزہ رکھتا ہے وہ دیکھ، افطار مت دیکھ. سمجھ رہے ہو میری بات؟ کہ اس نے روزہ بھی رکھا تھا تو اللہ افطار دے رہا نہیں دے رہا. قربانیاں ہوتی ہے تو اللہ دین بھی دیتا ہے، قربانی ہوتی تو اللہ دنیا بھی دیتا ہے. دین کی برکت سے دنیا بھی ملتی ہے، محروم نہیں رہتا. لیکن دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے اللہ کی رضامندی کے لیے، ہماری جنت بنانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے. ہم کو وہ بنانے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. بنانا کھاؤ اور زندگی بناؤ، اعمال صالحہ پر اپنے آپ کو جماؤ، دین پر محنت کرو. ابھی جو اصل تقریر تھی وہ شروع نہیں کی میں نے، لیکن آپ گھبراؤ، میں ختم ہی کر رہا ہوں. بات یہ کہی میں نے آج، خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ زندگی ایک ہی اللہ نے دی ہے. بہت سنبھل کر، بہت سوچ کر اس کے لمحات کو استعمال کر. ایسا نہ ہو کوئی نماز ہماری چوک جائے، ایسا نہ ہو ہمارا کوئی روزہ نکل جائے. روزہ نکل جانے کے بعد آپ 1 مہینے تک ایک روزہ رکھیں، لیکن رمضان میں جو روزے کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں اور جو درجہ عطا فرماتے ہیں غیر رمضان میں نہیں مل سکتا. ایک آدمی کی نماز چلی گئی، 27 درجہ ثواب ملنے والا تھا وہ چلا گیا. اب آپ 27 مرتبہ نماز پڑھیں گے تب بھی وہ اجر
نہیں ملے گا. تو یہ لائف از ویری ویری پرائس لیس لائف. اللہ نے بہت قیمتی, لمیٹڈ but very important and priceless life is given from Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. So grab the life and use it nicely in the amal salihah. اپنے زندگی کے لمحات بہت سنبھل کر استعمال کرو. مدرسوں کو تعاون کرو, خیر کے کاموں میں لگاؤ, علماء سے تعلق رکھو. دنیا میں آگے بڑھنے کو کوئی نہ نہیں کہتا. آپ چیف جسٹس تک بن جائیں گے, خوشی ہوگی. ڈاکٹر ابوالکلام کہاں سے کہاں تک پہنچے, ہندوستان کو بہت بڑی میسائل کی طاقت عطا کی. تو مسلمان کہاں, جس میدان میں جائے گا, اڈے پہ جائے تو مسلمان اور کھڈے میں جائے تو مسلمان. نہ اڈے میں پیچھے نہ کھڈے میں پیچھے. اللہ نے ایسی نعمتیں عطا فرمائیں. اس زندگی کی نعمت کو قیمتی سمجھو اور اس کو کیش کرو. کیش جیسے آدمی ہیرا بیچ کر کیش کرتا ہے, جیسے گولڈ بیچ کر کیش کرتا ہے, اس طرح لائف کو کیش کرو. اور کیش کرنا کیسے ہوگا؟ اعمال صالحہ کے ذریعے سے ہوگا. آج ہی سے نیت کر لیجئے, جو نمازیں قضا ہوئی وہ بھی ادا کریں گے, اور تلاوت نہیں ہوئی وہ سیکھیں گے, اور قرآن پڑھیں گے. ماں بہنیں بھی طے کریں کہ گھر کا ماحول دینی بنائیں گی, اور کلائمیٹ اور انوائرمنٹ گھر کا جو ہے دینی ہوگا. ٹی وی کو رخصت کرو اور یہ پٹارے سے نجات پاؤ اور اپنے آپ کو دین میں لگاؤ. یہ سب چیزیں کچھ کام آنے والی نہیں, سب جھوٹ کے پلندے ہیں. سچائی اور حقانیت قرآن کریم میں ہے, احادیث میں ہے. یہ دین سچا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہاں بہت سے بزرگ علماء تشریف رکھتے ہیں, ان کے بیچ میں نے سما خراشی کی, گستاخی بزرگوں کی ہوئی ہوگی, علماء کی ہوئی ہوگی, لیکن ایک درد دل تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا. بچوں کے حفظ کے سلسلے میں میرے کئی بیانات ہوئے تھے, اس لیے آج میں نے موضوع چینج کیا ہے تھوڑا سا, اور ایک اہم زندگی کی نوعیت کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے. اللہ سب سے پہلے مجھے, بعد میں پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی, اور گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزارنے کی. دونوں چیزیں ضروری. ایک طرف اعمال صالحہ بھی کر رہا ہو, دوسری طرف گناہوں سے بچ بھی رہا ہو. یہ دونوں چیزوں کا جب سنگم ہوگا تو انشاءاللہ اللہ راضی ہوں گے اور خوش ہوں گے, اور خوش ہونے والے کو جنت کا تحفہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. جو ایک مرتبہ دے دیتے ہیں تو لیتے کبھی نہیں ہیں, اور دنیا میں لائف دیتے ہیں تو دوسری مرتبہ لائف دیتے نہیں ہیں. اس لائف سے فائدہ اٹھاؤ, اپنی زندگی کو کام کا بناؤ. میں مولانا سید محمد افسر صاحب کو ان کی کامیاب کاروائی اور کارہائے نمایاں پر مبارکباد دیتا ہوں. جتنے علماء ان کی محبت میں تشریف لائے ان کے لیے دعا کرتا ہوں. بیمار حضرات ہیں, قرآن کریم کا ختم ہوا, سروں پہ دستار بندی, اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے, بیماروں کو شفا عطا فرمائے. کچھ علماء اور کچھ لوگ دنیا سے چلے گئے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہاں آنے والے جتنے حضرات, ناگپور سے میں نے پوچھا کتنے کلومیٹر ہوا, انہوں نے بتلایا 300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے. یہ دین کی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا. آج آدمی کو 30 کلومیٹر, میں یوں کہوں, لوگ کہتے ہیں وہاں تم بہت سفر کرتے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں تیرے کو دلی آنے جانے کی ٹکٹ دیتا ہوں, وہاں کی ہوٹل میں تم مرغا کھا کے آ جا. اس نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں. اتنے میں یہ حضرات جو ہے اتنی محنت کر کے یہاں تک آپ حضرات تشریف لائے. کتنے حضرات پھر بھی بیٹھنے کا انتظام نہ ہو سکا تو کھڑے رہے.
ایک دور ایسا بھی گزرا ہے مدرسے کا کہ میں آتا تھا تو سامنے چند بچے ہوتے تھے اور 2-4 بوڑھے تو بیچارے ہر مجلس میں ہوتے ہی ہیں، تو وہ موجود ہوتے تھے جن میں سے 4 جاگ رہے ہوتے تھے، 6 سونے کی کوشش میں ہوتے تھے۔ اس کے درمیان میرا بیان ہوتا تھا، پھر وہاں سے صحن کے اندر الحمدللہ مجمع آیا، صحن سے پھر باہر مجمع آیا، اس کے بعد آج جو ہے یہ جمع غفیر ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہ سب علماء کی اور حضرت مولانا ابو الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی توجہات کی برکت ہے۔ آپ مدرسے میں اپنے طلباء کو بھیجیں، بچوں کو بھیجیں، اور تعاون کرنے والے حضرات جو ہیں دل کھول کر انشاءاللہ تعاون کریں۔ یہاں خانقاہ رشیدیہ بھی تعمیر ہو رہی ہے جہاں تزکیے کا نظام بھی انشاءاللہ چلے گا۔ میں اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامة مع المتقین مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم ايد الاسلام والمسلمين، اللهم ثبت الاسلام والمسلمين، اللهم ثبت الاسلام والمسلمين في غزة وفلسطين وفي كل مكان يا حنان ويا منان یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حسبنا اللہ لدیننا، حسبنا اللہ لدنیانا، حسبنا اللہ لمن بغى علینا، حسبنا اللہ لمن کادنا بالسوء۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اللہ تو نے زندگی عطا فرمائی، ہمیں اس زندگی کی قدر عطا فرما، ایک ایک لمحہ سوچ کر خرچ کرنے کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری خشیت اور تقوی اور ڈر عطا فرما، اخلاص عطا فرما۔ جن طلباء عزیز نے اے اللہ قرآن کریم کی حفظ کو مکمل فرمایا، اے اللہ ان کو بہترین حافظہ عطا فرما اور ان کے والدین کو قبول فرما، ان کے اساتذہ کرام کو قبول فرما، جس ادارے میں انہوں نے پڑھا ہے اس ادارے کو قبول فرما۔ اور اے الہ العالمین جو طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کو علم نافع اور عمل صالح عطا فرما۔ اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے، منمانی زندگیوں سے اللہ حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما۔ اور اے الہ العالمین ماں بہنوں نے بھی تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر مانگا ہے، ان کی بھی منگتائیں عطا فرما، غیب سے حاجت براری کے فیصلے فرما۔ اور اے الہ العالمین جو علماء دور دراز سے تشریف لائے ادارے کی محبت میں، اے اللہ ان کا آنا قبول فرما، اور اللہ ان کے علم میں، عمل میں، فیوز میں، برکات میں اضافہ فرما۔ اے الہ العالمین ان کی عزتیں، ان کا احترام اور اکرام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔
اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و